السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ سی آئی ڈی افسر کی نقالی کرنے پر ایک شخص کو 5,000 درہم جرمانہ اور قید کی سزا سنا دی گئی۔ دبئی میں شیخ محمد نے کتاب کی شکل والی شاندار لائبریری سے سب کو حیران کر دیا۔ عید الاضحیٰ 2022 عرب ممالک نے 9 دن کے وقفے کا اعلان کر دیا۔ ماسک لازمی پہنیں، کورونا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ متحدہ عرب امارات میں اسکولوں نے طلبہ کو ریموٹ لرننگ کی سہولت فراہم کر دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دبئی میں شیخ محمد نے کتاب کی شکل والی شاندار لائبریری سے سب کو حیران کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کریک کے کنارے پر لیکچر کی شکل والی محمد بن راشد لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ٹویٹر پر کہا کہ $1 بلین کے منصوبے میں 9 اہم لائبریریاں ہیں۔ لائبریری جمعرات 16 جون کو عوام کے لیے کھل جائے گی۔ اسے علم کی روشنی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 7 منزلہ عمارت میں 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں اور 6 ملین تحقیقی مقالے ہیں۔ آج ہم اپنی نئی نسلوں کے لیے ایک ثقافتی اور فکری عمارت کا آغاز کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارا مقصد پڑھنے کو فروغ دینا، علم پھیلانا اور محققین اور سائنسدانوں کی مدد کرنا ہے۔ ہمارا مقصد انسانی ذہن کو روشن کرنا ہے۔ شیخ محمد نے ٹویٹ کیا، قرآن پاک کی پہلی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ دبئی کے حکمران نے کہا، آسمان سے زمین تک پہلا حکم پڑھ اقرا کا ہے۔ معیشت کو علم کی ضرورت ہے، سیاست کو حکمت کی ضرورت ہے اور قوموں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ اور بہت کچھ کتابوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اس لائبریری کے ذریعے ہم نے اپنے راستے کو تیار کرنے، اپنی شناخت، ثقافت اور جڑوں کو مضبوط کرنے اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے لاکھوں کتابیں اکٹھی کی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کو شکست ہونے لگی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 14 جون بروز منگل کورونا وائرس کے 1356 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 166 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ کورونا وائرس سے مملکت میں کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ سی آئی ڈی افسر کی نقالی کرنے پر ایک شخص کو 5,000 درہم جرمانہ اور قید کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک 39 سالہ شخص کو $5,000 جرمانہ اور ایک سی آئی ڈی افسر کی نقالی کرنے اور سیکیورٹی گارڈ کو ہراساں کرنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس شخص نے شروع میں یہ کہہ کر جواب دیا کہ وہ عمارت کا جنرل سپروائزر تھا، تاہم گارڈ نے اس پر یقین نہیں کیا کیونکہ وہ تمام نگرانوں کو جانتا تھا۔ ملزم گارڈ کے شناختی کارڈ کی تصویر لینے کے لیے آگے بڑھا جسے اس نے چھپا رکھا تھا۔ اس شخص نے پھر گارڈ کے چہرے کی تصویر کھینچی اور دعویٰ کیا کہ وہ سی آئی ڈی افسر ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے اپنے سپروائزر کو ریڈیو پر مطلع کیا اور وہ فوراً آیا۔ سپروائزر نے پھر پولیس کو بلایا۔ تشدد کرنے والے کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اس نے تمام الزامات کا اعتراف کیا۔ عید الاضحیٰ 2022 عرب ممالک نے 9 دن کے وقفے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کویت کی وزراء کونسل نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 9 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق تمام سرکاری ادارے، وزارتیں اور سرکاری ادارے اتوار 10 جولائی سے جمعرات 14 جولائی تک بند رہیں گے۔ 17 جولائی اتوار سے باقاعدہ کام کے دن دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ یوم عرفات اور عید الاضحیٰ 9 سے 12 ذی الحجہ تک منائی جاتی ہے۔ اس سال ان کے 9 جولائی سے 12 جولائی تک آنے کا امکان ہے۔ فلکیاتی حسابات کی بنیاد پر متحدہ عرب امارات کے باشندوں کو 4 روزہ ویک اینڈ ملنے کا امکان ہے۔ اسلامی تہوار عید الاضحیٰ جمعہ 8 جولائی سے پیر 11 جولائی تک ہوگا۔ ماسک لازمی پہنیں، کورونا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے کووڈ کے بارے میں اچھی خبر یہ ہے کہ یہ بیماری پہلے کی طرح جان لیوا نہیں ہے۔ ویکسین کی بدولت اموات کی شرح بہت کم ہے۔ عالمی انفیکشن کے پھیلاؤ کے ساتھ مل کر جس نے کورونا وائرس کے خلاف بڑے پیمانے پر قوت مدافعت کو بڑھایا ہے،
دنیا 2 سال پہلے کے مقابلے میں ایک محفوظ جگہ ہے۔ ماہرین نے پیتھوجین کے بارے میں کچھ اہم ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور وہ کم گھبراہٹ کا شکار ہیں کیونکہ وہ اس کے برتاؤ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اب بری خبر یہ ہے کہ وائرس اب بھی بدل رہا ہے، تیار ہو رہا ہے اور آبادی میں پھیل رہا ہے۔ اومیکرون نے خود اپنی اسپائکس کو تبدیل کیا ہے۔ یہ ارتقائی عمل تھوڑی دیر تک جاری رہے گا، لیکن وبائی امراض کے ماہرین اور محققین جلد ہی یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کون سی نئی قسمیں سامنے آ سکتی ہیں اور ایسی ویکسین تیار کر سکتی ہیں جو ان کو نشانہ بناتی ہیں۔ دوسرا آپشن ایک ایسا شاٹ تیار کرنا ہے جو تمام کرونا وائرس کے خلاف کام کرے۔ یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ نئی mRNA ٹیکنالوجی نے وبائی امراض کے دوران حیرت انگیز کام کیا ہے۔ mRNA کو پیتھوجین کے خلاف فائزر اور ماڈرنا ویکسین تیار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس نے مدافعتی رد عمل سے بچنے کے لیے وائرس کو 2 سالوں میں تیار ہونے سے نہیں روکا۔ 2020 کے بعد سے انسانی رویے میں تبدیلی آئی ہے، لیکن لوگ اپنے پرانے طریقوں پر واپس چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات میں حالیہ اضافہ ہوا ہے۔ ماسک لگانا اور ہاتھ دھونا روزمرہ کے معمولات کا حصہ بن چکے تھے۔ حفظان صحت کی سطح میں بہتری آئی ہے کیونکہ لوگوں نے 2 میٹر کی سماجی دوری برقرار رکھی ہے، لیکن جیسے جیسے ویکسینیشن کی شرح بہتر ہوئی، رہائشیوں نے دوبارہ معمول کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی عام اوقات نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اسکولوں نے طلبہ کو ریموٹ لرننگ کی سہولت فراہم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے نجی اسکول ان طلبہ کو دور دراز سے سیکھنے کے اختیارات پیش کرتے ہیں جنہوں نے کووڈ-19 کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے۔ حکام نے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ طلبہ موجودہ تعلیمی سال کے بقیہ دنوں میں پڑھائی سے محروم نہ ہوں۔ ابوظہبی انڈین اسکول کے پرنسپل نیرج بھارگاوا نے پیر کو خلیج ٹائمز کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں تقریباً 40 طلبہ اور 20 عملے کے ارکان نے کووڈ-19 کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے۔ ہم ان طلبہ کو ریموٹ لرننگ کی پیشکش کر رہے ہیں جن کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تاکہ وہ گھر سے کلاسز میں شرکت کر سکیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بقیہ مدت کے لیے کسی بھی چیز سے محروم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اور اسکول کے عملے کو صرف اس صورت میں اسکول کیمپس میں واپس جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے جب وہ منفی کووڈ-19 کا نتیجہ پیش کریں۔ بھارگاوا نے نوٹ کیا کہ گریڈ 10 سے 11 کے طلبہ اپنے CBSE امتحانات 15 جون کو مکمل کریں گے، جبکہ باقی طلبہ 1 جولائی کو اپنی طویل گرمیوں کی چھٹیاں شروع کریں گے۔ جب سے تمام طلبہ جسمانی تعلیم کے لیے اسکول کے کیمپس میں واپس آئے، تب سے سب کچھ آسانی سے چل رہا ہے۔ ہمارے طلبہ اسکول میں تمام کلاسوں میں شرکت کر کے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ جسمانی طور پر بات چیت کرتے ہوئے اور اسکول کے احاطے میں دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔